طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے ہوئے کہ جب تیر اندازی ہو رہی تھی تو حضرت طلحہ نبی کے سامنے آ جایا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہری دون نہرک, یا رسول اللہ اگر یہ تیر لگے گا تو یہ میری گردن پہ لگے گا, آپ کی گردن پہ لگنے نہیں دوں گا. صحابہ حیران ہوئے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کو دیکھ کر. یہ ہوتی ہے لیڈر کی خصوصیت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا بہادری زیادہ دکھاتا ہے, اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اس کے ماتحت کام کرنے والوں کو حوصلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے گھمسان کی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا پہاڑ پایا ہے اور کھڑا ہوا پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چند صحابہ آپ کے گرد رہ گئے اور اکثر صحابہ میدان چھوڑ کر انہوں نے فرار اختیار کیا, کیونکہ ایسا حملہ ایسا ہوا تھا. تو جب یہ فرار اختیار کیا ہے تو اور بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے. اسی دوران افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے, کیونکہ جب لڑائی ہو رہی ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس مجمع کے اندر نبی موجود ہیں, بچنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے, تو جنگوں میں افواہیں بھی پھیلائی جاتی ہیں حوصلہ پست کرنے کے لیے. تو جب یہ اطلاع ملی تو بعض صحابہ نے کہا کہ اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ. وہ گئے اور وہ بھی گھمسان میں لڑے اور شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے, انہوں نے غزوہ بدر میں ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا, تو انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ اگر مجھے دوبارہ جنگ کا موقع ملا لا یرین اللہ ما اصنع, تو اللہ دیکھے گا میں کیا کر کے بتاتا ہوں. ان صحابی کو اپنی منت یاد آئی کہ میں نے کیا کیا تھا, اللہ سے منت مانی تھی. ان کو خیال آئے کہ میں تو اللہ سے قسمیں اٹھا, یہ تھے نا عرب زبان کے پکے, تو وہ بھی گئے ہیں اور تلوار لے کر میدان میں گھسے, اور اتنے ٹکڑے ہوئے ان کے دشمن کی طرف سے کہ ان کی لاش پھر پہچان میں نہیں آ رہی تھی. انگلیوں کے پوروں کے ذریعے ان کو پہچانا گیا, ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے. اور اسی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, فرمایا مومنین میں بہت سے ایسے ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں. وہ تو اب کیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی, وہ فرار ہو گئے. اب جو صحابہ میدان سے فرار ہوئے تھے ان کو شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے, کیسے آپ صلی اللہ, وہی میدان میں ہی ہم کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھائیں گے. لیکن اچھا جب یہ جو خالد ابن ولید آگے گئے ہیں نا, تو ان کو خیال ہوا کہ یہ لوگ شکست خوردہ ہیں, شکست کھا چکے ہیں, تو ایک حملہ اور کرو. یہ جنگ کی میں ایک پالیسی ہوتی ہے, حکمت ہوتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ اگلے کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے تو پھر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. خالد ابن ولید کا ارادہ ہوا ایک دفعہ دوبارہ پلٹو, کیونکہ یہ ابھی شکست کھا چکے ہیں, اور نقصان پہنچاؤ. اور خالد ابن ولید نے نا بہت ساری فوجوں کو اور بھی قبائل کو اپنے ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا, مدینہ کے اور دوسرے لوگوں کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بھائی یہ تو میرے ساتھی پہلے ہی شکست کھا چکے ہیں, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور ادھر جو ہے وہ اور قبائل جمع ہو رہے ہیں اکٹھے ہم کو ترنے والا بنانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس گئے, ان سے وہ بیچارے شرمندہ ہو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ہم تو یا رسول اللہ میدان سے بھاگنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھاگنے والے نہیں ہو, تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے. حوصلہ دلایا. یہ بھی لیڈر کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا مورال ڈاؤن ہونے, وہ ان کی غلطیوں پر ان کو رسوا نہیں کرتا. اسے پتا ہے کہ غلطی کس سے ہوتی ہے, انسان سے ہوتی ہے, اور یہ اس غلطی میں معذور تھے. حملہ ایسا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو پاؤں کھڑے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرمندہ کرنے کے بجائے ان کو حوصلہ دلایا. فرمایا کہ تم بھاگنے والے بولو بھائی نہیں ہو, تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. اس کے بعد کچھ منافقین نے آ کے نا صحابہ کو ڈرایا, ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, لوگ تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں, اب تم ان سے ڈرو, بھاگو یہاں سے. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کہنے لگے کہ ہم دوبارہ لڑیں گے. کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں, ایک جنگ ہوئی ہے, ایک دفعہ اور کھیل کھیلیں گے. اس حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت میں جب نبی نے ان کو حوصلہ دیا ہے
تو کیسا حوصلہ پیدا ہوا، اور کہنے لگے کہ جمع ہونے دو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ کیسا ایمان تھا اس وقت! یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ اگر کافی ہوتا تو یہ حال تھوڑی ہوتا جو ابھی ہوا ہے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتح اور نصرت کی خوشخبریاں سنائی ہوئی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ بجائے حوصلے پست ہونے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے ہمیں، وہ ہماری مدد کرے گا، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اللہ فرماتے فانقلبوا بنعمت من اللہ ورضوان، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب انہوں نے ایسی ہمت دکھائی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اور وہ گھروں کو لوٹے اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کو لے کر۔ کیوں؟ جب خالد ابن ولید کو پتا چلا کہ یہ دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں رہے، تو اس نے وہ ڈر گئے پھر کہ اتنا حوصلہ ان لوگوں کا کہ اتنی شکست کھانے کے بعد، زخموں سے چور، اس کے بعد دوبارہ یہ کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم اتنے سارے قبائل مل کے حملہ کرنے، اس سے بھی فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ شکست کہیں دوبارہ ہماری طرف پلٹ نہ جائے، تو انہوں نے سوچا کہ یہاں سے فرار ہونے میں ہی کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 70 آدمی ہمارے بدر میں قتل ہوئے ہیں تو ان کے بھی ہم نے 70 قتل کر دیے، بس برابر سرابر معاملہ ہو گیا، اب پتلی گلی سے نکل لو۔ اس دور میں بھی پتلی گلیاں ہوا کرتی تھی۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بیان کیا آج کے پارے میں، کیونکہ منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا۔ بعض منافقین کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں جاؤ، لو اطاعونا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا، ہم تو پہلے کہہ رہے تھے میدان میں مت جاؤ، یہ جہاد نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے، اگر یہ لوگ میدان میں نہ جاتے تو یہ شہید نہ ہوتے، ان کے تو گھر اجڑ گئے۔ اللہ کو ایسا غضب آیا، اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے، جس کے مقدر میں قتل ہے اس کی تقدیر اسے کھینچ کے میدان جنگ میں لے آتی۔ موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اللہ نے پھر صحابہ کو تسلی دی، فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، تمہیں اگر زخم پہنچے ہیں، تکلیف پہنچی ہے، تو دوسری قوم کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے۔ ایک جگہ فرمایا وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں، ان کو بھی پہنچے ہیں، لیکن تم ان زخموں پر اللہ سے جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، وہ تمہارا دشمن اللہ سے وہ امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا۔ ان کے جو لوگ قتل ہوئے ان کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے اس پہ، اور تمہارے جو لوگ قتل ہوئے تو تمہیں اللہ سے اس پر بہت امیدیں ہیں۔ تو منافقین بار بار یہ واویلا مچا رہے تھے، مر گئے ہائے، لٹ گئے ہائے، مر گئے، مروا دیا، بس بار بار نہیں، موت موت موت۔ اس کو اللہ نے اس پہ آیات نازل کی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، ان کو ان کے رب کے پاس رزق دیا جا رہا ہے، فرحین بما آتاهم اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو اس جہان میں جو نوازا ہے اس پر وہ خوش ہیں، وہ کبھی دنیا میں واپس آنے پر راضی نہیں۔ اگر تم ان کی حالت دیکھ لو کہ جس حالت میں وہ شہداء ہیں، تم کبھی دنیا میں واپس جانے کا ارادہ نہیں کرو گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، فرمایا اللہ کی نعمت اور اس کے فضل پر خوش بھی ہیں، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ اللہ مومن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان پر بھی خوش ہیں کہ جو ہمارے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ لاحق ہونے والے، یعنی ہمارے جو دوست احباب جو ہمارے ساتھ ہے دنیا میں، ان کا ٹھکانہ کتنا اچھا ہوگا۔ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، فرمایا اس ٹھکانے کو دیکھ کر بھی یہ خوشی منا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورہ یاسین میں ہے نا کہ حبیب نجار کے بارے میں ایک شخص ایمان لایا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی اس کو قتل کیا ہے نا، اس نے جو برزخ میں اللہ کی نعمتیں دیکھی تو کیا کہنے لگا، کیا کہنے لگا، قال یا قومی یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر علی ربی، کہ میرے رب نے اس شہادت کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کیا، اور وجعلنی من المکرمین، اور کیسا میرا اکرام کیا ہے۔ دیکھو قوم گردن اڑا رہی ہے، گردن اڑنے کے بعد اس کے جو برزخ میں بیان ہے وہ بیان اللہ اپنی کتاب میں نقل کر رہے ہیں کہ وہ قتل کر رہی ہے، قوم سمجھ رہی ہے ہم نے ظلم کیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ شہید ہو گئے، اس کی زبان سے کیا، یا لیت قومی، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے رب نے میرا کیسا اکرام کیا ہے۔ تو سب اسی راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ نا شہداء کے ساتھ عجیب معاملہ کرتے ہیں. جتنی کرامات شہداء کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں اتنی کرامتیں کسی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی. میں نے خود خدا کی قسم اپنی ناک سے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. شہید ہوا ایک شخص کوئی عالم اور ان کے خون سے مشک جیسی بہترین خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی. کوئی عطر نہیں ہے, کوئی خوشبو کا کوئی ایسی نہیں جو ان کے اوپر ڈال دی جائے. ایک ایک ہفتے پرانی لاشیں ان سے بھی خوشبو پھوٹ رہی ہوتی. حضرت مفتی عتیق الرحمان جو شہید ہوئے تھے ان کا بیٹا میرا شاگرد تھا کیا ہے, شاگرد جو ایک دفعہ بن جائے وہ قیامت تک رہتا ہے. پھر تو اس نے مجھے خود بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب کی قبر 6 مہینے بعد کھولی. درس قرآن دیا کرتے تھے, بڑا مشہور درس تھا ان کا, دہشت گردوں نے مار دیا. آپ کو یاد ہوگا جب علماء کا قتل بہت ہو رہا تھا چند سالوں پہلے. تو کہہ رہے میں نے اپنے والد کی قبر 6 مہینے بعد کھولی کیونکہ پانی آ گیا تھا بہت زیادہ. تو جسم بھی سلامت تھا اور پہلے دن جو اس خون میں خوشبو آ رہی تھی نا 6 مہینے بعد بھی اسی طرح خوشبو آ رہی تھی اس. تو یہ اللہ تعالیٰ بعض ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا, اللہ ہمیشہ نہیں دکھاتے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شہید جب قیامت کے دن حاضر ہوگا تو اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. تو یہ خوشبو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس پہ سے پردے ہٹا دیتے ہیں اور وہ برزخ کی خوشبو اللہ اہل دنیا کو سنگھا دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے نبی اللہ کی آپ پر رحمت ہوئی کہ آپ صحابہ پہ نرم معاملہ کیا آپ نے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر اس موقع پر آپ سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے فرار ہو جاتے. ایک ایک واقعے کا جو ایک ایک پہلو ہے نا وہ امت کو کیا دے رہا ہے, سبق. ہمیشہ فتوحات نہیں ملیں گی. قوم کے لیڈر کو ماتحتوں سے زیادہ بہادری کے جوہر دکھانے پڑتے ہیں, پھر وہ ماتحت آپ کے پیچھے چلیں گے. ہمارے جو لیڈر ہے نا وہ خود ایک دن کبھی ہلے گا بھی نہیں اپنی جگہ سے. جو لیڈر ہے نا لیڈر وہ کیا کرتا ہے, بیٹھ کے پیڑے کھاتا ہے, بس بیٹھے بیٹھے آرڈر چلاتا رہے گا تکیہ لگا کے, ابے یہ کر لے, تو یہ کر لے, تو وہ کر لے, سر آپ بھی کچھ کر لیں. میں کیا کروں, میں کھاؤں گا بس کھانا, میں تنخواہ لوں گا. اگر لیڈر قوم کا ہاتھ بٹائے نا کاموں میں تو وہ قوم کو کیا ہوتی ہے, اس سے بولو بھائی تسلی ہوتی. یہ جو علاقے کا ناظم ہے اگر کہیں سڑک بن رہی ہے یہ بھی جا کے تھوڑا سا ان کے حال احوال پوچھ لے, تھوڑا سا ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی خود بھی پتھر اٹھا کے لگا رہے تھے. تو یہ بھی سبق ملتا ہے ہمیں. دوسرا سبق کیا ملتا ہے کہ لیڈر کو لچکدار ہونا چاہیے, ایسا کہ بس وہ غلطیوں پہ ڈانٹتا ہی رہے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. تو بہت سارے اسباق ملتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ یہ بھی چاہتے تھے تم میں سے بہت سوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کریں. تھک گئے وہ مجاہدے کر کر کے, اللہ اپنے پاس بلا کے ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے. کتنے اسباق ملے اور ہمیں بتا دیا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اللہ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے, ہمیشہ بدر کی طرف فتوحات ہوتی رہیں گی, ایسا نہیں ہوگا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, ابھی تک تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں جہاد کون کرتا ہے, صبر کون کرتا ہے. ابھی تک تو اللہ نے دیکھے نہیں ہے. وَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ تم میں حقیقی مومن کون ہے, منافق کون ہے. پیڑے کھانے کے لیے تو سب میدان جنگ میں شریک ہو جائیں گے, مال غنیمت ملے گا. اب اگلی دفعہ لڑائی میں دیکھتے ہیں کون آئے گا. آپ لوگ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تو باقیوں کو کیا سمجھ میں آئے گا. تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ فرماتے ہیں یہ الٹ پلٹ ہوتی رہے گی. لیکن اللہ نے صحابہ سے وعدہ کیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ تمہیں اگر غالب کرے گا تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے. اور بتا دیا انتم الاعلون, تم ہی غالب آ کر رہو گے. یہ شکستیں وقتی ہیں تمہیں نتھارنے کے لیے, تمہیں بنانے کے لیے, تمہارے دل کو آئینے کی طرح چمکانے کے لیے. ان قریب دنیا پر تمہاری حکومت قائم ہونے والی ہے. پھر دیکھیں نا صحابہ کی جو تلواریں چلی ہیں, اگلی جنگ میں اللہ نے خالد بن ولید کو مسلمان کر دیا جن کی وجہ سے شکست ہوئی تھی. اور خالد بن ولید کا اسلام کا واقعہ بھی دلچسپ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر کوئی جذباتی لیڈر ہوتے نا تو کبھی بھی کامیاب, جذباتی آدمی کہیں بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا. ہمیشہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتا ہے, ہر چیز اس کی نپی تلی ہوتی ہے. ولید کی وجہ سے نقصان پہنچا تو اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ یہ اتنا قیمتی آدمی ہے, اگر یہ ہماری طرف آ جائے تو پھر ہماری فتوحات کا عالم کیا ہوگا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا کہ بھئی لڑ کے جو ہے نا کیا ہو گئے, ہم بار بار اطلاع ملی ادھر سے حملہ. آپ نے معاہدہ کیا, جنگ کو دھکیل دیا 10 سال کے, 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام کی تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. اگر یہی کچھ ہوتا رہا تو پھر ہم تبلیغ کیسے کریں گے, افرادی قوت کیسے جمع کریں گے؟ آپ بادشاہوں کو خطوط لکھے پھر صلح حدیبیہ کے بعد, آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں اسلام قبول کرو, پورے ملکوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں کیا ہو جائیں, کنورٹ ہو جائیں. کیسا یہ اسلام کی حقانیت ہے. مکے میں پیدا ہونے والا ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, اس کا مشن دیکھو کتنا بڑا ہے. ایک عرب کے قبیلے میں پیدا ہونے والا, اور وہ کبھی فارس کے بادشاہ کے نام خط لکھوا رہا ہے ساتھیوں سے, اور کبھی روم کے بادشاہ کے پاس, اور ان کے قافلے بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس بادشاہ کو دعوت دو کہ اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو, توحید کا راستہ ان کو بتاؤ کہ ایک نبی ظاہر ہوا ہے, اگر وہ اسلام لے آئے تو ان کو خوشخبری سناؤ. جب ہرقل بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پھاڑا ہے نا خط, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے بھی ایسے ہی ٹکڑے کرے گا جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کر دیے. اور اللہ نے پھر اس کے ٹکڑے کر کے دکھائے. کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن کی تکمیل کا یقین تھا. غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال چلا رہے ہیں, پتھر پہ مار رہے ہیں, بھوک پیاس سے صحابہ کا حال برا ہے, اور خوشخبریاں کیا دے رہے ہیں کہ مجھے فارس کے کنگن ان پتھروں میں نظر آ رہے ہیں, ان قریب فارس فتح ہونے والا ہے. روم اور فارس اس وقت ایسے جیسے امریکہ, تو وہ بہت زبردست پالیسیاں تھیں, تقویٰ تھا. آج کچھ بھی نہیں ہے. پالیسی میکر ہمارے دیکھو, ہم کہتے ہیں نا فتح کیوں نہیں, پالیسی میکر دیکھو, پہلے سڑک بنے گی, پھر گڑا کھدے گا, اس میں لائن بچھے گی. ابے بھائی پہلے سے پالیسی بناتے ہیں کہ لائن پہلے ڈالو اور سڑک, یہ پالیسیاں ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا, ایک ٹی وی اینکر گیا انٹرویو لینے کے لیے, تو حکومت نے درخت لگاؤ کی مہم چلائی ہوئی تھی. اس میں 3 آدمی تھے, ایک کا کام تھا گڑا کھودنا, دوسرے کا کام تھا اس میں درخت لگانا, تیسرے مزدور کا کام تھا مٹی ڈالنا. تو وہ انٹرویو لینے کے لیے گیا, دیکھا درخت لگاؤ مہم میں کام ہو رہا ہے, تو دیکھا کہ ایک آدمی گڑا کھود رہا ہے, دوسرا مٹی سے بھر رہا ہے اس کو. تو نے کہا یہ درخت کیوں نہیں لگ رہا, کہہ رہے وہ درخت والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے. درخت والا کہاں گیا ہوا ہے, چھٹی پہ گیا. لہذا ایک گڑا کھود رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے گڑے کھودنے کے پیسے مل رہے ہیں, مجھے اس سے کیا غرض کہ اس میں درخت لگے نہ گئے. اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے, مجھے تو گڑے بھرنے کے پیسے مل رہے ہیں. یہ ہے کہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں, پالیسی. یہ پہلے سوچا ہی نہیں ہے کہ درخت والا چھٹی پہ بھی تو جا سکتا ہے, اگر وہ چھٹی پہ چلا گیا پھر کیا ہوگا. یہ خیر ایک لطیفہ ہے, حقیقت نہیں ہے, لیکن ہوتا ہمارے ملک میں کچھ, ہمارے جو حکمران ہیں نا پالیسیاں ایسے ہی بنا رہے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے. نہ شہر آباد, حضرت عمر نے کوفہ باقاعدہ آباد کیا تھا, ایک شہر آباد کیا, ڈیزائن کیا اس کو, کوئی پالیسی نہیں ہے. نہ گھر چلانے کی ہماری پالیسی ہے. بچے بڑے پہلے ہو جاتے ہیں, سوچا ان کے بارے میں, بعد میں جاتا ہے کہ بڑے ہو کر کیا بنے گا. اب تو بڑا ہو گیا بھائی, اب کیا بنے گا بھائی. ہم لوگ بعد میں سوچتے ہیں, جب بچہ بڑا ہو گیا نا, اب کہتے ہیں کہ بڑے ہو کر اس کو کیا بناؤں. اب تو بڑا ہو گیا, اب جو بننا تھا اس نے, بولو بھائی, بن گیا. چور بننا تھا, ڈاکو بننا تھا, مولوی بننا تھا, ڈاکٹر بننا تھا, تو بن گیا جو بننا تھا. ہر چیز کی پلاننگ, ہر چیز کی پالیسی وہ پہلے سے وضع کی جاتی ہے, اس میں ہر قسم کا سقم دیکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت اٹھا کے دیکھیں گے, بہترین پالیسیاں ملیں گی آپ کو. میں جلدی سے بات سمیٹ کے بعد 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ خالد ابن ولید کیا ہے, بہادر ہے, غیرت والا ہے, لڑنا جانتا ہے قوم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کر کے جنگ کو ٹالا, اب یقین ہو گیا کہ اب ہم آرام سے زندگی گزاریں گے, کیونکہ عرب معاہدوں کی عموماً پابندی کیا کرتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, خالد بن ولید کے پاس ایک قاصد کو بھیجا. اس قاصد کو جا کے کہا کہ خالد بن ولید سے کہو کہ تمہارا جیسا سمجھدار آدمی اب تک اسلام میں داخل نہیں ہوا, یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کو تلوار کے زور سے زیر نہیں کیا جا سکتا, خوف دلا کے, لالچ دلا کے نہیں, ان کو خود اندر سے سوچنے پر مجبور کرو. اور یہ بھی جانتے تھے کہ عزت دار آدمی اپنی توہین برداشت نہیں کرتا, غلامی برداشت نہیں کرتا. تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خالد سے کہو کہ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں اچھا عہدہ بھی ملے گا. آپ جانتے تھے ابھی تو آنے دو, جب عہدہ ملے گا, کچھ دن ہمارے ساتھ رہیں گے تو پھر عہدے کی لالچ خود بخود, بولو بھائی, ختم ہو جائے گی. اصل میں تو عہدے کے لیے اسلام نہیں ہے, لیکن جانتے تھے ایک طرح آ تو جائے, ہمارے ساتھ رہے, نمازیں پڑھے, تہجد پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, دیکھے اسلام کیا ہے, پھر خود ہی کہے گا مجھے عہدہ نہیں چاہیے. نہیں آ رہی بات. یہ ساری خامیاں ہمارے اندر, دین کی تبلیغ کا بھی کوئی اصول نہیں ہے. مولانا طالب صاحب نواز شریف کے پاس چلے گئے, ادھر توپیں, یہ وہاں کیوں چلے گئے؟ وہ بھائی انہوں نے اس کے لیے دعا کیوں کرا دی مسلم لیگ کے لیے؟ بھائی مسلم لیگ کے صدر کے لیے اگر دعا کرا دی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگی ہیں.
दुआ तो किसी के लिए भी हो सकती है ना, किसी को भी दीन के। एक आदमी कह रहे हैं हजरत मेरे लिए, इमरान खान आया बिल फर्ज मेरे पास आके कहते हैं हजरत मेरे लिए दुआ करें, उन्होंने पीटीआई के लिए नहीं करूंगा मैं, तो बदअखलाकी है ना भाई। मौलाना फजल रहमान से तो हम खुद कहेंगे हमारे लिए दुआ करें, वो तो बड़े हैं, ठीक है। और अगर कोई आएगा तो हम उससे कहेंगे बताओ भाई कौन सी दुआ करवानी है, मजीद शादी करना चाहते हैं आप? इमरान खान के लिए तो यही होगी कि भाई मजीद अगर कोई है तो बताओ यार, घबराने की जरूरत। एक आदमी आपको मिलेगा जो इस पे अप्रिशिएट करेगा। कोई है इमरान खान को पैगाम दे सकता है, जाके दे दे। आप जितनी शादियां करें, ठीक है ना, सब आपकी मुखालफत करेंगे, लेकिन एक बंदा बैठा हुआ है जिसने शादियों का ठेका लिया हुआ है कि जो भी शादी करेगा वो उसको अप्रिशिएट करेगा। वो एक बंदा, वो चाहे सिर्फ इमरान खान नहीं है, अगर मौलाना फजल रहमान भी कर लें एक और शादी, हम उनको भी अप्रिशिएट करें। लोग मुझे कहते हैं आप पीटीआई को प्रमोट कर रहे हो। भाई मैं सियासत यहां नहीं चला रहा, मैं तो शादी को फोकस कर रहा हूं, सही है ना। तो अगर कोई भी कर रहा है, शहबाज शरीफ कर ले, नवाज शरीफ कर ले, मौलाना फजल रहमान कर ले, मौलाना समीउल हक कर ले, करें, अल्लाह का वास्ता करें। ये औरतें सड़ रही हैं, ठीक है ना, घरों में सड़ रही हैं, इनको ठिकाना दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद इब्न वलीद के बारे में क्या फरमाया? हमारे पास आओगे तो इज्जत भी मिलेगी, और तुम जैसा समझदार आदमी अभी तक दीन पर नहीं है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। खालिद इब्न वलीद के दिल हिल गया अंदर से, उन्होंने कहा मैं सोचता हूं इस पे, और फिर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल की। और फिर देखो आप, रूमियों से जब लड़ाई हुई है ग़ज़वा मूता में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 सहाबा को यके बाद दीगरे अमीर बनाया था, सब शहीद हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को, क़द अख़ज़ अर्रायत सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने अपने हाथ में झंडा ले लिया है। खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं हम 3000 के लश्कर थे और रूमी लाखों में थे, सुबह से लेकर रात तक लड़ते रहे हैं। खालिद इब्न वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं एक दिन में। वो लोहे की तलवारें होती थी, प्लास्टिक की नहीं होती थी। इतनी बड़ी जंग हुई है, इतनी बड़ी जंग, 9 तलवारें टूटी हैं। कह रहे हमने रोमियों के खोपड़ियों के मीनार बना दिए थे। फिर अशार में उन्होंने ये बात बताई है, सारा दिन हम क्या करते रहे हैं, क्योंकि लाखों से मुकाबला चंद हजार का, ऐसी लड़ाई हुई है और रोमियों को भगाकर वापस आए। उसके बाद हर मौके पर अलम किसको दिया जाता? खालिद इब्न वलीद। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में खालिद इब्न वलीद ने इस्लामी सल्तनत बहुत दूर दूर तक, जब दुश्मनों को पता चलता है ना इस जंग में कमांडर कौन है, खालिद इब्न वलीद, तो वैसे ही उनके हौसले पस्त हो जाते। एक दिन एक रूमी या फारिस का बादशाह आया, उसने एक कासिद को भेजा खालिद इब्न वलीद के पास, कहा कि भाई तुम जहां जा रहे हो लड़ रहे हो और तुम्हें अरब के बद्दू थे, कल तक तो हम तुम्हारी रिपोर्ट यही थी, सही है ना, तुम्हारे पास ना खाने को, हाजियों को तो तुम लूट के, तुम उन्होंने भी देखा ना, दुनिया हैरान हो गई कि ये थोड़े दिनों में हुआ क्या है। ये इलाका 2000 साल से यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ, इनके पास ना खाने को रोटी ना भूख कुछ भी नहीं है, ये कहां लड़ सकते हैं, तहजीब नहीं है इनके पास, ये तो आपस में ही लड़ाइयों से इनको फुर्सत नहीं मिल रही। तो वो हैरान, यार ये फैलते चले जा रहे हैं। हजरत उस्मान के दौर में सिंध फतह हो चुका था, ये जो सिंध है हमारा कराची, समझ रहे हैं ना, ये हजरत उस्मान के दौर में यहाँ इस्लामी फौजें दाखिल हो चुकी थी। तो वो उसने जो है ना कासिद भेजा खालिद इब्न वलीद के पास। रूम कहा मुझे याद आया, कोई सरदार था, और उसने कहा कि भाई हमने सुना है कि तुम लोग को भूखे प्यासे हो, भूखे नंगे, तुम्हें अब कुछ मिल नहीं रहा, तो तुमने तलवार लेके लूट मार शुरू कर दी है, ठीक है ना। तो लूटो मूटो नहीं, ऐसा करो कि हम तुम्हारे लिए एक वजीफा बांध देते हैं, और इतनी बोरियां आटे की, इतनी बोरियां गंदम की, इतने चावल की, ये तुम्हें वहीं पहुंचा दिया करेंगे, तुम भी तमीज से जिंदगी गुजारो, हमें भी शराफत से बैठने दो। खालिद इब्न वलीद का जवाब सुन, उन्होंने फरमाया कि हमें भूख नहीं प्यास है। पहले पैगाम दे चुके थे, इस्लाम की दावत दे चुके थे कि अगर इस्लाम कबूल कर लेते हो तो फिर लड़ाई नहीं है, या हमारी हुकूमत मानो लेकिन जिजिया दिया करो। वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, वो समझते मजाक कर रहे हैं। तो उसने आके कहा खालिद इब्न वलीद से कि हमने सुना है कि तुम्हें बहुत भूख और प्यास है, तो हम दे दिया करेंगे। तो उन्होंने कहा हमें प्यास है। किस चीज की प्यास? उन्होंने कहा हमने सुना है कि रोमियों का खून बड़ा लजीज होता है ठीक है, रोमियों का खून बड़ा लजीज होता है, लड़ाई होगी शराफत से, हमें कोई खुराक वराक नहीं चाहिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी फुतूहात हुई हैं। फिर हजरत उमर ने आपको माजूल कर दिया। जैसे ही खिलाफत संभाली ना हजरत उमर ने, तो हजरत उमर ने खिलाफत संभालते ही सबसे पहला काम किया खालिद इब्न वलीद को माजूल, क्योंकि लोगों में शख्सियत परस्ती फैल रही थी। लोग कह रहे थे ये इस्लाम नहीं है बल्कि ये खालिद बिन वलीद की वजह से फतह हो रही है, असल में ये है, ये जब तक जिंदा है तो इस्लाम फैलेगा, अगर ये शहीद हो गए तो फिर तो हम गए काम से। हजरत उमर ने इस शख्सियत परस्ती को खत्म करने के लिए खिलाफत संभालते ही खालिद बिन वलीद को क्या कर दिया? माजूल। इससे क्या पता चलता है
کہ آپ لکیر کے فقیر بن کے حکومت، ہمارے ہاں جو پالیسی ہے نا، ہمارے دامت برکاتہم نے جو اصول بنا دیا وہی چلے گا قیامت تک. حضرت عمر نے پالیسی کیا کی؟ بھائی ان کو ہٹاؤ. لوگوں نے یہ نہیں کہا بھائی نے تو نبی نے بنایا ان کو. حضرت عمر نے، بھائی نبی نے جو بنایا وہ تو ایک مصلحتاً بنایا نا، وہ کوئی وحی تھوڑی تھی کہ بھائی یہی ہو گئے ہیں. حضرت عمر نے کہا ہٹاؤ ان کو. خالد بن ولید نے بھی بغاوت نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو نبی نے بنایا تھا اور ابو بکر نے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پہلے کمانڈر بن کے لڑا کرتا تھا، اب سپاہی بن کے لڑوں گا. اس کا اپنا مزہ ہے سپاہی بن کے لڑنے. تو یہ صحابہ تھے جو پالیسیاں بھی چینج کرتے تھے اور اسٹریٹجک بھی ان کی چینج ہوتی تھی، سب چیزیں چینج ہوتی تھی، مقاصد ایک ہی رہتے تھے اور ان مقصد تک پہنچنے کے لیے پالیسیاں کیا ہوتی تھیں؟ چینج. ہماری پالیسیاں مقصد بن چکی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ مقاصد کہاں چلے گئے؟ تیل لینے. مقاصد گئے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکلنے کا فائدہ زیادہ ہے، یہ میرے شیخ سے بیعت ہوگا تو اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، میں اس کو لیکن میں اس کو پھر بھی کیا لے اپنی خانقاہ میں لے کر آؤں گا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں زیادہ فائدہ ہے تو پھر بھی میں اس کو کہاں لے کے جاؤں گا؟ سہروزے پہ. سہروزہ تو لگانا چاہیے مگر ہر ایک کو ہر چیز میں فائدہ نہیں ہوتا. کسی کو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو بہت سے لوگوں کو وہ طریقہ سوٹیبل ہوتا ہے. تو لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بھائی مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا، اس طریقے سے آ جائیں تو یہ والا طریقہ، اس طریقے